حضور السلام علیکم. ایک کامن ایشو یہاں ایلیگیشن اسلام کے اگینسٹ ریز کی جاتی ہے کہ عورتوں کے اوپر سختی کی جاتی ہے, جیسے برقع پہننا ضروری ہوتا ہے اور سختی کی جاتی ہے, اور عورتوں کے اوپر فرض ہے اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو برقعے کے لحاظ اگر آپ ایکسپلین کریں تو ہم کسی کو, اگر کسی نے ایلیگیشن لگائی ہے اس کے بارے میں, تو ہم ان کو کیسے ایکسپلین کریں کہ عورتوں کو. بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی سختی ہے عورتوں پہ برقع پہننا ہے. مرد جو سختی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو نو سخت, کسی کو اگر تم پریشرائز کرنا, صرف ایک بات تو نہیں نا ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں. مرد جو ہیں وہ تو کہتا ہے میں باہر نکلوں تو ٹائی پہنی ہو, سوٹ پہنا ہو, اچھا ڈریس ہو ہیں. عورتوں کو تم کہتے ہو کہ وہ جو باہر نکلیں تو وہ ٹی شرٹ میں پہنی ہو, ٹائٹ جین ہو, جن کا لباس اچھا نہ لگتا ہو. حالانکہ پرانے زمانے میں عورتیں اچھی جو عورتیں ہوتی تھیں نا, نیک عورتیں اور خاندانی عورتیں ہیں, وہ اچھے لباس ڈھکے ہوئے لمبی میکسی پہن کے پھرا کرتی تھیں. بات یہ ہے کہ اسلام نے بہت سارے حق بھی دیے ہیں نا عورتوں کو. اسلام نے قرآن کریم میں جو حق ہیں پہلے نہیں دیے جاتے تھے, مثلا کہ عورت نے شادی کی ہے, اگر طلاق لینی ہے تو صرف مرد کو حق ہوتا تھا پہلے, بلکہ اب تک عیسائیوں میں اب تک حال سے 19th سینچری بلکہ 20th سینچری تک, 20ویں صدی تک عیسائیوں میں بھی عورتوں کو حق نہیں تھا طلاق یا ڈیورس لینے کا. ٹھیک ہے, قرآن کریم نے 1400 سال پہلے حق دے دیا. ٹھیک, مردوں کو روک دیا کہ عورتوں پہ سختی نہیں کرنی, نرمی کا سلوک کرو ہیں, سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی بے حیا ہو جائے, وہ ایک علیحدہ قصہ ہے, بعض باتیں ہیں. پھر عورتوں کو ابھی تک یہاں بھی عیسائیت میں بھی اور ان یورپین ملکوں میں بھی وراثت کا قانون نہیں تھا. وراثت پتہ ہے, اب کسی کا انہیریٹنس کا قانون نہیں تھا. کوئی مر جاتا تھا کسی کا باپ, تو اس کے بچے اگر 2 لڑکے اور 1 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے, تو لڑکے کو ساری پراپرٹی چلی جاتی تھی, بیٹی کو نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کریم نے شروع سے حق دے دیا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے. آن وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پہ سختی نہ کرو, مارو نہ ہیں. اور باقی لباس ہے, قرآن شریف میں لباس لکھا ہوا ہے, ہر ایک کا کوئی ایک کوڈ ہوتا ہے. عورتوں کے لیے ایک ڈریس کوڈ ہے. ٹھیک ہے, لباس کا ایک معیار ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں عورتوں کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کے دیکھیں, تاکہ جو مرد تم میچور ہو رہے ہو, تمہیں پتہ ہے بعض باتوں کو اسکول میں بھی سن لیتے ہوگے, بعض بچے ان کو نہیں بھی پتہ, عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اگر وہ لباس میں اچھے لباس میں ہوں گی تو ان کو اس طرح کوئی نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, اور وہ لباس یہی تھا کہ تم جو اپنے جسم کے سارے ایسے فگر جو مردوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا, ان کو ذرا چھپا کے رکھو. ٹھیک, یہ کہا ہے قرآن شریف نے بھی اور حدیث میں بھی. ٹھیک, اور یہی اسلام کہتا ہے. باقی یہ کسی نے نہیں کہا کہ زبردستی یوں کر کے منہ باندھ لو اور سانس بھی روک دو اور آنکھیں بھی نظر نہ آئیں, جس طرح وہ طالبان نے سختی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے پچھلے دنوں میں لجنہ میں ایک تقریر کی تھی, وہ تو انگلش میں تقریر تھی, تم سمجھ بھی سکتے ہو, اس میں پردے کی باتیں بیان کی تھیں. پچھلے دنوں میں ایک کارٹون آیا ہوا تھا. طالبان یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ باہر آ جاتی ہے اور ایکسپوز ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں نظر آ جاتی ہیں اور چہرہ نظر آ جاتے ہیں, تو یہ کریں گی. ٹھیک, حالانکہ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں. عورت کو آزادی ہے, عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے, عورت ٹیچر بھی بن سکتی ہے, عورت انجینئر بھی بن سکتی ہے, اور ڈرائیو بھی کر سکتی ہے. ایک کارٹون آیا ہوا تھا پچھلے دنوں میں کہ ایک کار کو
انہوں نے شٹل کاک برقع پہنایا ہوا تھا، ہاں، وہ سارا یوں گھیر کے آگے اس کی جالی لگائی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے، نیچے اس کے کیپشن لگائی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا کہ طالبان نے عورت کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس طرح کی بھی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب کچھ کرو لیکن اپنے لباس کا خیال رکھو اور زیادہ مردوں سے مکس ہونے سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر مردوں کو سے پہلے یہ ضمانت لے لو کہ وہ گندی نظر سے عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، اگر یقین ہو جائے نا ساروں کو، پھر تم بشک پردے میں نرمی کر دو، لیکن یہ تم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، بڑے ہو گئے اور تم دیکھتے رہو گے، بلکہ تم لوگ فلمیں دیکھتے ہو، بعض ان میں تمہیں نظر آ ہی جاتا ہوگا کہ بڑی گندی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ۔ اسی لیے یہاں کی ایک عورت تھی، انگریز عورت، برٹش عورت ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مرد جو ہے نا، وہ جو عورتوں کے رائٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہ لو اور سر نہ ڈھانکو اور لباس اچھا پہنو، مسلمان سختی کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو عورت کے رائٹس یا عورت کے حقوق کا خیال ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی ان کو مزہ آتا ہے اور سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، صرف عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اندر کوئی حقیقت نہیں اس کے۔ تو یہ لوگ خود مانتے ہیں یہ چیزیں، باقی عورتوں میں سختی کوئی نہیں۔ میں تو جب یہاں جرمنی میں لتھوینیا کی تھیں، کروشیا کی تھیں، کروشیا کی کچھ آئے ہوئے تھے، جرنلسٹ بھی آئی تھیں، وکیل بھی آئی تھی، انہوں نے باتیں کی کہ عورتوں کے کیا کیا رائٹس ہیں، کیا ہے۔ میں نے کہا عورتیں تو اگر عورتیں ہماری علیحدہ رہتی ہیں نا، جو جلسہ علیحدہ کرتی ہیں، اپنے سارے فنکشن علیحدہ کرتی ہیں، مردوں سے علیحدہ رکھتی ہیں، تو اس سیگریگیشن کا بڑا ان کے اوپر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا، علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں۔ میں نے کہا وہ آزاد ہو کے پھرتی ہیں، جا کے ان عورتوں سے پوچھو کہ آیا وہ زیادہ آزادی محسوس کر رہی ہیں بغیر مردوں کے، یا مردوں میں جا کے آزادی محسوس کرتی ہیں۔ پھر اس کو میں نے بتایا کہ اسلام کو یہ بھی حق دیا ہے، یہ بھی حق دیا ہے، اسلام نے اس طرح بھی کہا، اس طرح بھی کہا۔ تو عورت کہتی ہے ہاں مجھے سمجھ آ گئی، تم صحیح باتیں کرتے ہو، بالکل ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں کے حقوق تو اسلام میں قائم ہیں، بلکہ یہاں ہمارے یو کے جلسے پہ اس سال ایک جرنلسٹ آئی ہوئی تھی، اس نے بعد میں لکھ کے بھیجا، انگریز تھی، کہ میں پہلے خیال تھا کہ عورتوں پہ سختی ہوتی ہے اور ان کو پردہ کرایا جاتا ہے اور حجاب کرایا جاتا ہے، لیکن جب میں عورتوں میں گئی اور میں نے عورتوں سے پوچھا، اور عورتوں نے مجھے خود کہا کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ آزادی محسوس کرتی ہیں کہ مردوں کے بغیر اپنے فنکشن ہولڈ کر رہی ہیں، ٹھیک؟ بلکہ اس عورت نے خود کہا کہ میں 24 گھنٹے میں نے یہاں گزارے یا 2 دن گزارے، صبح سے شام تک، اس انگریز عورت نے کہا، اور کہتی کہ مجھے چند گھنٹوں کے بعد احساس ہوا کہ میں زیادہ آزادی اپنے آپ میں محسوس کر رہی ہوں عورتوں میں رہ کے بنسبت اس کے کہ مردوں میں رہتی، کیونکہ مردوں میں مجھے ہر وقت کانشیس میں یہ ہوتا تھا مرد مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا کروں میں، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالوں، یہاں میں آزادی سے پھر رہی ہوں۔ تو اسلام نے آزادی قائم کی ہے، بند نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ان سے کہو کہ تمہاری انگریز عورتیں ہیں، انگریز خود دے رہے ہیں، باقی عورتوں سے پوچھو، ہاں جو پردہ نہیں کرنا چاہتی ان سے اگر انٹرویو لو، ان کے گہرائی میں جا کے پوچھو نا، تو ان کے دماغوں میں گند ہوتا ہے۔ کوئی بھی شریف عورت جو ہے وہ خود چاہے گی کہ مردوں سے علیحدہ ہی رہے۔ اس لیے میں جو میرے سے جرنلسٹ انٹرویو لیتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں تم کسی بھی عورت سے انڈیپینڈنٹلی جا کے پوچھ لو کہ اس کے اندر اپنی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے، اور عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ اگر وہ مردوں سے علیحدہ رہیں تو زیادہ محفوظ ہیں، ٹھیک؟ اسلام کے نیچر کے مطابق قانون بناتا ہے، فطرت کے مطابق قانون بناتا ہے، اس کی اپنی ہر ایک کی جو سائیکی ہے، جو نفسیات ہے، اس کے مطابق قانون بناتا ہے، اور اس کے مطابق قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت اور مرد میں ایک بیریئر ہونا چاہیے، ایک روک ہونی چاہیے، ٹھیک؟ ہاں